جگہ ماننا. انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت مجبور کرتی ہے انسان کو کہ انسان جب رجوع کرنا چاہے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ بلند کرے، آسمان کی طرف دیکھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. مودودی صاحب نے یہ بات مان کر کے فطرت تو یہی ہے کہ اللہ کو آسمان میں مانا جائے، لیکن غیر فطرتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے. دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے جب مایوس ہو جاتا ہے، آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے. کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے. غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہتا ہے. ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ. قرآن کی دو آیتوں کو بھی سامنے رکھا اور حدیث کو بھی سامنے رکھا، جس میں لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. سامنے رکھنے کے باوجود پھر اپنے اس باطل عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ آسمانوں میں رہتا. ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا مسلم اور نسائی میں روایت ہوا ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی. سورۃ مجادلہ حاشیہ نمبر 2 میں اس کی تفصیل ہم نقل کر چکے ہیں. سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات. کس کی؟ اس عورت کی جو آپ سے اللہ کے نبی جھگڑا کر رہی تھی. حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا اور اب تک حکم یہی ہے شریعت کا کہ میں اس پر حرام ہو گئی ہوں، مجھ کو طلاق ہو گئی ہے. آپ مہربانی کیجئے اس مسئلے کو بدل دیجئے، کچھ ترمیم کر دیجئے تاکہ میں اس حالت میں اس کے گھر سے نہ نکلوں. اب میں نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جوانی میری لٹ گئی، اس حالت میں نکلتی ہوں تو بچے مجھ سے جدا ہوتے ہیں، میں اب کہاں جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا. خولہ جھگڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے. آپ فرماتے ہیں خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا. خولہ جب مجبور ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے. اللہ فوراً قرآن کی آیات اتارتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے اللہ کے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، یہ اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، میں نے اس کی بات سن کر پرانے قانون کو ختم کر دیا ہے. اب نیا قانون یہ بنا دیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ماں نہیں بن سکتی ہے اور عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس عورت کی فریاد اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی ہے. ثابت اس واقعے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں
بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے. اسی بات کو ملحوظ رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے، کہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں. اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے. اندازہ لگائیے اس اقرار کا. قیامت کے دن اس اقرار کرنے کے بعد کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ الفاظ دوبارہ سنیے. اس میں اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے. یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی صورت ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے یہ طے بر طے 7 آسمان پیدا کیے. قرآن کی اس آیت کو ذکر کر کے اور اس بات کا اقرار کر کے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مقیم ہے، اور قرآن اللہ کو آسمان میں مقیم قرار دے رہا ہے. اور پہلے اس تبصرے اور حاشیے کی پہلی لائن پر آئیے جس میں یہ مودودی صاحب فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں رہتا. آخر میں خلاصہ کیا نکالا کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے. اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رہتا. آپ اپنے علماء کے عقیدے کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی احادیث کیا کہہ رہی ہیں. یہ سب کچھ بیان ہونے کے باوجود کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کو آسمان میں بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے، اور مودودی صاحب اس عقیدے کو ماننے کے باوجود پھر وہی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں. کم از کم آپ اس سے یہ تو اندازہ لگا لیں گے کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے. ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، اپنی قبر کو منور کرنا ہے، رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دینا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کی بجائے جنت میں بنانا ہے. تو مجبوراً ہمیں وہ عقیدہ ماننا پڑے گا جس عقیدے کے بارے میں ہمارے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے، کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اور قرآن کی آیات جگہ جگہ پر اس عقیدے کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے یہ لوگ تقلید کرتے ہیں، جس کی وہ بھی اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کو آسمانوں میں عرش پر مستوی نہ ماننے والا دارہ اسلام سے خارج. اب آپ اپنے بارے میں کہ آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، وہ عقیدہ جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے یا وہ عقیدہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہم نے کون سا عقیدہ رکھنا ہے، کس عقیدے کو صحیح اور کس کو غلط ماننا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے دلائل سن کر تسلیم کر کے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، پھر بھی اپنے پرانے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو عرش پر نہیں مانتے. اور یہ کوئی ایسا معمولی عقیدہ نہیں کہ جس کو ماننا یا نہ ماننا انسان کے عقیدے اور ایمان میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو مان کر اللہ کے نبی کی زبانی انسان مسلمان بنتا ہے، اور جس کا انکار کر کے امام ابو حنیفہ کے بقول وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا. تو آپ کو علماء کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. آپ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. شیطان کے ان جالوں سے آپ کو بچنا ہے. آپ سوچیں گے کہ آپ علماء کی تعداد ہے کتنی؟ ہمارے تو علماء اگر ذبح کرنا چاہو تو ہم تھک جائیں گے ذبح کرتے کرتے. آپ تو چند لوگ ہیں. آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے اتنے بڑے علماء، اتنی کثیر تعداد میں علماء، اتنے بڑے بڑے مدارس کے مدیر اور شیوخ الحدیث